دفعہ نمبر 63 ضابطہ فوجداری زیر حراست شخص کی رہائی۔ دفعہ نمبر 66 ضابطہ فوجداری فرار ہونے پر تعاقب کر کے دوبارہ گرفتار کرنے کا اختیار۔ دفعہ نمبر 67 ضابطہ فوجداری دفعہ نمبر 66 کے تحت کی گئی گرفتاریوں پر دفعات 47، 48 اور 49 کا اطلاق۔ دفعہ نمبر 68 ضابطہ فوجداری سمن کا نمونہ۔ دفعہ نمبر 69 ضابطہ فوجداری سمنوں کی تعمیل کیوں کر ہوگی۔ دفعہ نمبر 70 ضابطہ فوجداری تعمیل سمن جبکہ طلب کردہ شخص نہ مل سکے۔ دفعہ نمبر 71 ضابطہ فوجداری سمن کی چسپاندگی۔ دفعہ نمبر 72 ضابطہ فوجداری سرکاری ملازم پر سمن کی تعمیل۔ دفعہ نمبر 73 ضابطہ فوجداری مقامی حدود سے باہر سمن کی تعمیل۔ دفعہ نمبر 74 ضابطہ فوجداری ایسی صورتوں میں تعمیل کا ثبوت جب تعمیل کنندہ شخص حاضر نہ ہو۔ دفعہ نمبر 75 ضابطہ فوجداری وارنٹ گرفتاری کا نمونہ۔ دفعہ نمبر 76 ضابطہ فوجداری عدالت ضمانت لینے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 77 ضابطہ فوجداری وارنٹ کس کے نام بھیجا جائے گا۔ دفعہ نمبر 78 ضابطہ فوجداری مالک اراضی وغیرہ کے نام وارنٹ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 79 ضابطہ فوجداری وارنٹ جو پولیس افسر کے نام تحریر کیا جائے۔ دفعہ نمبر 80 ضابطہ فوجداری وارنٹ کے خلاصہ سے مطلع کرنا۔ دفعہ نمبر 81 ضابطہ فوجداری گرفتار شدہ شخص کو کسی تاخیر کے بغیر عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ دفعہ نمبر 82 ضابطہ فوجداری وارنٹ کی تعمیل کہاں کی جا سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 83 ضابطہ فوجداری ایسا وارنٹ جو حلقہ اختیار سے باہر تعمیل کے لیے بھیجا گیا ہو۔ دفعہ نمبر 84 ضابطہ فوجداری ایسا وارنٹ جو علاقہ اختیار کے باہر تعمیل کے لیے عہدیدار پولیس کے نام تحریر کیا جائے۔ دفعہ نمبر 85 ضابطہ فوجداری اس شخص کی گرفتاری پر ضابطہ جس کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہو۔ دفعہ نمبر 86 ضابطہ فوجداری اس مجسٹریٹ کا ضابطہ جس کے روبرو گرفتار شدہ شخص کو لایا گیا ہو۔ دفعہ نمبر 86A ضابطہ فوجداری زیر حراست شخص کو قبائلی علاقہ میں لے جانے کا ضابطہ۔ دفعہ نمبر 87 ضابطہ فوجداری مفرور شخص کے بابت اعلان۔ دفعہ نمبر 88 ضابطہ فوجداری مفرور شخص کی جائیداد کی قرقی۔ دفعہ نمبر 99 ضابطہ فوجداری قرق شدہ جائیداد کی بحالی۔ قرق کے معنی ہیں ضبط کیا ہوا مال۔ دفعہ نمبر 90 ضابطہ فوجداری سمن کی بجائے یا سمن کے علاوہ وارنٹ کا اجرا۔ دفعہ نمبر 93A ضابطہ فوجداری تعمیل کے لیے سمن کا پاکستان کے باہر بھیجنا۔ دفعہ نمبر 93B ضابطہ فوجداری تعمیل کے لیے وارنٹ کو پاکستان سے باہر بھیجنا۔ دفعہ نمبر 93C ضابطہ فوجداری بیرون پاکستان سے موصول شدہ حکم نامہ جات کی پاکستان میں تعمیل۔ دفعہ نمبر 94 ضابطہ فوجداری دستاویز یا دیگر شے پیش کرنے کے لیے سمن۔ دفعہ نمبر 95 ضابطہ فوجداری خطوط اور تار سے متعلق ضابطہ۔ دفعہ نمبر 96 ضابطہ فوجداری پروانہ تلاشی یا وارنٹ تلاشی یا سرچ وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 97 ضابطہ فوجداری وارنٹ کو محدود کرنے کا اختیار۔ دفعہ نمبر 98 ضابطہ فوجداری اس مقام کی تلاشی جس میں مال مسروقہ یا جعلی دستاویز وغیرہ کے ہونے کا شبہ ہو۔ دفعہ نمبر 99A ضابطہ فوجداری بعض مطبوعات کی ضبطی کے اعلان کا اختیار اور ان کے لیے وارنٹ تلاشی جاری کرنا۔ دفعہ نمبر 99B ضابطہ فوجداری عدالت عالیہ سے حکم ضبطی کے منسوخ کرانے کے لیے درخواست۔ دفعہ نمبر 99D ضابطہ فوجداری حکم ضبطی منسوخ کرنے کی نسبت عدالت عالیہ کا فیصلہ۔ دفعہ نمبر 99E ضابطہ فوجداری اخبار کی نوعیت اور رجحان ثابت کرنے کی شہادت۔
دفعہ نمبر 99F ضابطہ فوجداری ضابطۂ عدالت عالیہ۔ دفعہ نمبر 99G ضابطہ فوجداری سماعت کا ختم ہونا۔ دفعہ نمبر 100 ضابطہ فوجداری ان اشخاص کی تلاش جو حبس بے جا میں رکھے گئے ہوں۔ دفعہ نمبر 101 ضابطہ فوجداری وارنٹ تلاشی کی نسبت ہدایات وغیرہ۔ دفعہ نمبر 102 ضابطہ فوجداری اشخاص جو بند مقام کے متہم ہوں چاہیے کہ تلاشی لینے دیں۔ دفعہ نمبر 103 ضابطہ فوجداری تلاشی گواہوں کے سامنے لی جائے۔ دفعہ نمبر 106 ضابطہ فوجداری سزا یابی پر حفظ امن کے لیے ضمانت۔ دفعہ نمبر 107 ضابطہ فوجداری دیگر صورتوں میں حفظ امن کے لیے ضمانت۔ دفعہ نمبر 108 ضابطہ فوجداری ان اشخاص سے نیک چلنی کی ضمانت جو فتنہ انگیز مواد کی تشہیر کریں۔ دفعہ نمبر 109 ضابطہ فوجداری آوارہ گردوں اور مشتبہ اشخاص کی طرف سے نیک چلنی کی ضمانت۔ دفعہ نمبر 110 ضابطہ فوجداری عادی مجرموں سے نیک چلنی کی ضمانت۔